السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں اعجاز میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اعجاز میر آفیشیل یوٹیوب چینل۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن پہ بات کرنے کو دل چاہتا ہے، لیکن آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ آپ ان سب پہلوؤں پہ، ان سب ایشوز پہ اور سب موضوعات پہ گفتگو کریں، بات کریں۔ لیکن آج میں چند چیزوں پہ ضرور بات کرنا چاہوں گا، مختصراً بات کروں گا تاکہ آپ کو میرا پوائنٹ آف ویو اور میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ آپ کو کنوے ہو سکے۔ کچھ دن پہلے ملالہ یوسفزئی کا ایک بیان آیا تھا، بیان نہیں بلکہ ایک انٹرویو تھا ایک فیشن میگزین کو، جس میں انہوں نے بات کی تھی کہ ریلیشن شپ کے لیے شادی کا کرنا ضروری نہیں ہے اور پارٹنرشپ بھی ہو سکتی ہے۔ ایک تو اس پہ بات کرنی تھی، دوسری بات انہوں نے یہ کی تھی کہ دوپٹہ ہمارے پختون کلچر کا ایک حصہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ کریم نے نکاح اور طلاق اپنے دین میں، ہمارے دین میں رکھی ہے، تو آپ اس سے انحراف نہیں کر سکتے، آپ اس سے بغاوت نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اس کو جھٹلائیں گے تو آپ پھر دین سے بغاوت کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ یہ آپ غلط کہہ رہی ہیں، آپ جو آج کی ہماری بچیاں ہیں، جو نوجوان نسل ہے، جو آپ کو اپنا آئیڈیل مانتی ہیں، آپ ان کو غلط میسج کنوے کر رہی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم آپ نے کس ریفرنس میں یہ بات کی، کس حوالے سے بات کی، آپ کا مقصد وہی تھا جو ہم تک پہنچا، جو ہم سمجھے ہیں، یا وہ نہیں تھا، شاید ہم غلط سمجھے ہیں۔ اگر ہم غلط سمجھے تو آپ ضرور اس کی تصدیق کریں اور بتائیں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی تھی یا نہیں، کچھ اور کہنا چاہ رہی تھی، یا یہی آپ کہنا چاہ رہی تھی جو ہم تک پہنچا ہے۔ نکاح کسی بھی ریلیشن کے لیے ضروری ہے، ہر مذہب کے اندر ہے۔ آپ جس مذہب میں جائیں وہاں نکاح ہوتا ہے، اور جو اس کے بغیر جو ریلیشن شپ رکھا جاتا ہے وہ کسی بھی حوالے سے جائز نہیں ہے۔ تو آپ کو سوچنا چاہیے، جب آپ کو لوگ جانتے ہیں، دنیا آپ کو پہچانتی ہے، جو دنیا آپ کو جانتی ہے، آپ کی ایج کے لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ کو اپنا آئیڈیل بھی مانتے ہیں کسی حد تک، تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کیا بات کر رہی ہیں۔ ایک دوسری بات آپ نے کہا دوپٹہ پختون کلچر کی روایت ہے۔ حیا میرے دین کا ایک خوبصورت حصہ ہے، حیا میرے دین کا حصہ ہے۔ اس میں کہیں دوپٹہ یا کچھ ایسا نہیں لکھا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ بتایا گیا ہے۔ مردوں کے لیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں، عورتوں کے لیے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ دوپٹہ میرے دین کا حصہ ہے، حیا اور شرم کے لیے ہے، یہ کسی زبان، کسی کلچر کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ بھی آپ اس کو بھی تھوڑا سا غور کیجئے گا اور ذہن میں رکھیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا، کچھ دن پہلے کینیڈا میں ایک پاکستانی فیملی، بہت معزز، بڑی معصوم، بڑی خوبصورت، بڑی انوسنٹ سی فیملی، بڑی پڑھی لکھی فیملی، بڑے صاف ستھرے لوگ، ان کو ایک انتہا پسند کہہ لیں گے جو بھی، ایک شخص نے ان کو ٹرک کے نیچے کچل کے مار دیا۔ ان 4 زندگیوں کو، بے گناہ زندگیوں کو اس نے اپنے انتقام کا نشانہ بنایا۔ پوری دنیا میں اس پہ بات ہو رہی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ جس نے یہ کیا ہے اس کے حوالے سے کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی ہے، اور ایسا کب تک ہوگا؟ جس پہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب نے جیسا کہ کہا، اسلاموفوبیا کی بات جب ہم کرتے ہیں تو اسی حوالے سے کرتے ہیں کہ مسلمان، ہمارا دین ہمیں امن، محبت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں کے دوران بھی انسانوں تو ان کو تو چھوڑے، جو پودے اور درخت ہے ان تک کو نقصان پہنچانے سے منع فرمایا تھا۔ غلاموں کے ساتھ کیا ان کا رویہ تھا، دشمنوں کے ساتھ، مخالفین کے ساتھ ان کا کیا رویہ تھا، یہ سب باتیں ہر بندہ جانتا ہے، ہر پڑھا لکھا بندہ جانتا ہے۔ بات یہ ہے کہ مسلمان کبھی کسی کے عقیدے پہ یا کسی کے مذہب پہ بات نہیں کرتا، لیکن مسلمان کو ہی چھیڑا جاتا ہے، مسلمان کے ہی دل پہ چوٹ پہنچائی جاتی ہے، مسلمان کا ہی سینہ چھلنی کیا جاتا ہے، اس کے ہی دل کو چاک کر دیا جاتا ہے، اس کے دل کے اندر خنجر مار دیے جاتے ہیں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات ہوتی ہے، جب ہمارے دین پہ بات ہوتی ہے، جب مسجد اقصیٰ پہ بات ہوتی ہے۔ مسجد اقصیٰ میں کیا نہیں ہوا رمضان میں، کیا نہیں ہوا عبادت کے وقت میں، وہاں معصوم بچوں کے ساتھ جو ہوا، وہاں نہتی اور معصوم خواتین کے ساتھ جو ظلم ہوا، کہاں ہے؟ پاکستان نے سٹینڈ لیا، ٹرکی نے سٹینڈ لیا، جو اور مسلم ممالک ہیں انہوں نے سٹینڈ لیا۔ سوشل میڈیا نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ جب سوشل میڈیا نے کردار ادا کیا تو بہت سے سوشل میڈیا کے یوٹیوب چینلز کو وارننگز بھی آئیں، ان کے چینلز بھی بند کر دیے گئے، اور شاید پھر آگے بھی کوئی وارننگز آئیں۔ یہ سب کیا ہے؟ مسلمان امن چاہتے ہیں دنیا میں،
مسلمان امن سے رہنا چاہتا ہے، امن سے جینا چاہتا ہے، کیونکہ مسلمان کا ایمان اس پہ مکمل ہوتا ہے کہ ہمارا رب، ہمارا دین ہمیں امن، محبت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے، ظلم اور تشدد کا درس نہیں دیتا۔ جو ظالم ہے وہ ہمارے دین کا حصہ نہیں بن سکتا، جو تشدد کرتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمان تو بہت ہی محبت کرنے والا، امن اور محبت سے پیش آنے والا، انصاف کرنے والا، انصاف پسند سوچ کا اور ضمیر کا مالک ہوتا ہے۔ تو یہ بات میں کرنا چاہ رہا تھا کہ جو کینیڈا میں ایک ظلم ہوا، کینیڈا جیسے ایک دنیا کے ترقی یافتہ ملک میں جہاں دنیا کے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہاں جا کے آباد ہو رہے ہیں، یہ فیملی بھی 14 سال سے وہاں آباد تھی، بہت بے دردی کے ساتھ پورے خاندان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ایک چھوٹا سا بچہ 9 سال کا رہ گیا، اس بچے کی زندگی پہ کیا اس حادثے کے اثرات ہوں گے، اس بچے کا کیا مستقبل ہوگا، یہ سوال میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ جو دنیا کے بڑے بڑے برینز ہیں، جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں، کیا ہے کسی کے پاس جواب کہ اس 9 سالہ بچے کا کیا مستقبل ہوگا؟ اس کے بعد ہم آتے ہیں حال ہی میں کچھ دن پہلے، اگر آپ نے دیکھا ہو، جیسے اسد طور کا واقعہ ہوا۔ اسد طور کا واقعہ ہوا، اس کے بعد پھر ایک پریس کانفرنس ہوئی، پھر اس میں حامد میر صاحب نے ایک بڑی جذباتی سی اسپیچ کی اور تقریر کی، اور اس میں انہوں نے جو کہا وہ مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں، پوری دنیا جانتی ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ میں اس پہ اتنی بات کروں گا کہ ایک تو بغیر ہم شواہد کے، بغیر ثبوت کے ہم الزام لگاتے، یہ ہمارا کلچر بنتا جا رہا ہے، ہمارا کلچر بنتا جا رہا ہے۔ اس کلچر پہ میں آگے چل کے بھی بات کروں گا جو نیا واقعہ ہوا ہے۔ اگر مثال میں دیتا ہوں کہ ایک شخص کو کسی نے آ کے تشدد کے اس کو مارا، اور وہاں پہ آ کے وہ کسی کا نام لے لے کہ جی ہم فلاں ہیں، تو کیا بغیر تصدیق کیے ہوئے آپ یہ کہہ دیں گے کہ یہ فلاں تھے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے آپ کو چاہیے آپ قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں، آپ اپنا جو ایک جمہوری اور اخلاقی جو راستہ ہے وہ لیں آپ، اور پھر اس کے بعد جب آپ کے سامنے شواہد آتے ہیں تو پھر اس کے اوپر آپ اپنا بیان دیں۔ ایک طرف مسجد اقصیٰ کا معاملہ چلا، پاکستان نے، ترکی نے، عمران خان صاحب نے، شاہ محمود قریشی صاحب نے جس طرح کا سٹینڈ لیا، پاکستان کا بچہ جس طرح دکھی تھا، ایک طرف وہ معاملہ چلا، سوشل میڈیا نے بڑا کردار ادا کیا، شاہ محمود قریشی صاحب نے جو تقریر کی، پھر انہوں نے اس کے بعد جو CNN کو انٹرویو دیا، اس کے بعد جو ایک انوائرمنٹ بنا، فلسطین کے لوگوں نے پاکستان کی ان سروسز کو، اس رسپانس کو اور اس دکھ درد کو بڑا خراج تحسین پیش کیا، انہوں نے پاکستان کی عوام کو شکریہ ادا کیا۔ دنیا کو پتہ چلا کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، یہاں کے لوگ، یہاں کی عوام امن پسند ہیں، اور وہ ایسے ظلم اور ایسے جبر کے خلاف ہیں۔ وہ ماحول ایک بنا۔ یہاں پہ اسد طور کا واقعہ ہوا۔ اسد طور کے واقعے کے ساتھ حامد میر صاحب، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، بہت احترام کرتا ہوں، آپ ہمارے سینئر ہیں، اور میں گستاخی نہیں کروں گا، میں صرف یہ عرض کروں گا، حامد میر صاحب میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن میں آپ کی عزت پاکستان کے اداروں کی قیمت پہ نہیں کر سکتا۔ حامد میر صاحب میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، میں آپ کی عزت پاکستان کے وقار کی قیمت پہ نہیں کر سکتا۔ حامد میر صاحب میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، آپ کی عزت میں اپنے ملک کی فوج کی شان کی قیمت پہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس وقت دنیا ایک نئے جوڑ توڑ میں لگی ہوئی ہے، نئی دوستیاں بن رہی ہیں، نئی دشمنیاں بن رہی ہیں، نئے گروپس بن رہے ہیں، نئے اتحاد ہو رہے ہیں، نئے معاہدے ہو رہے ہیں، نئی تجارتیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ رہی ہیں۔ اس وقت ایسے مرحلے میں آ کے جب پاکستان کا مورال ہی بہت اونچا ہے، پاکستان کا مقام بھی دنیا کی نظروں میں اونچا ہے، وہاں پہ آ کے آپ نے ISI اور فوج کے بارے میں باتیں کی۔ گو کہ ٹھیک ہے، آپ صحیح کہتے ہیں، آپ نے کسی کا نام نہیں لیا، لیکن ادارہ تو ہے نا، ادارہ تو ہے نا۔ تو یہ بڑی عجیب سی منطق مجھے سمجھ نہیں آئی، جو ایرا غیرہ اٹھے گا وہ میرے ملک کے کسی بھی ادارے پہ انگلی اٹھائے گا؟ بھائی کیوں؟ یہ ادارے کون سے ہیں؟ یہ کس کے ادارے ہیں؟ یہ میرے ادارے، میرے ملک کے، میرے پاکستان کے ادارے ہیں۔ اس میں میرے بھائی، میرے رشتہ دار، میرے دوست، میرے کلاس فیلوز ان اداروں میں کام کرتے ہیں، میرے رشتہ دار ان اداروں میں کام کرتے ہیں۔ جب ہم کسی پہ بات کرتے ہیں تو سوچیں ان ماؤں پہ کیا گزرتی ہے جنہوں نے اپنے جوان
खूबसूरत हीरे जैसे शहजादे बच्चे अपने लख्त जिगर हमारे मुल्क की सरहदों पर कुर्बान किए हैं। उन बहनों से पूछिए, उन बेवाओं से पूछिए, बहुत दुख होता है। याद रखिएगा, पाकिस्तान की फ़ौज न कभी तनहा थी, न कभी तनहा है और न कभी तनहा होगी। जब तक इस मुल्क की गयूर अवाम अपनी फ़ौज के साथ है, हमारी फ़ौज कभी तनहा नहीं हो सकती। तो ऐसी बातें ना करें। हम बुरा मनाते हैं, हमें तकलीफ़ होती है, हमें तकलीफ़ मत दें, फिर हम बोलेंगे, हम बोलते हैं और फिर हम कड़क के बोलेंगे। इसके अलावा अब मैं चलता हूँ आगे। हमारे अखलाकियात को क्या हो गया है, हमारे लहजों को क्या हो गया, हमारे अल्फाज के चुनाव को क्या हो गया है। अभी आपने देखा फिरदौस आशिक अवान आपा का प्रोग्राम था एक प्राइवेट टीवी चैनल पे, और वो अपने एक कुलीग पॉलिटिशियन से मंदुखेल साहब से उलझ पड़ी। उन्होंने उनके गिरबान में हाथ डाल दिया, थप्पड़ भी लगा दिया। ये वीडियोस तो हमने देखी हैं। फिरदौस आपा कहती है कि कुछ और वीडियोस भी हैं जो शायद पब्लिक नहीं हुई हैं, जिनमें मंदुखेल साहब ने कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल किए उनके वालिद साहब या उनकी फ़ैमिली के बारे में। हमें नहीं पता, ना हम उस चीज़ के गवाह हैं, लेकिन जो हमने देखा हम उससे बात करेंगे। जब वो क्लिप आएंगे तो हम उस पर भी बात करेंगे। बड़ा अजीब सा लगता है कि एक मरतबा फिरदौस आपा असिस्टेंट कमिश्नर को, एक औरत हो के एक औरत को सर बाज़ार हुजूम में तज़लील करती हैं। इख्तलाफ ज़रूर कीजिए, आप अपनी ज़िम्मेदारी आपा ज़रूर निभाइए। आप हमसे बड़ी हैं, हम आपकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, आपका बहुत एहतराम करते हैं। आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ ज़रूर निभाएं। जो आपकी एक पॉलिटिकल या जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है पीटीआई की गवर्नमेंट में, आप ज़रूर उसको प्रैक्टिस करें, उसको ज़रूर आप पूरा करें, लेकिन किसी की इज़्ज़त की कीमत पे नहीं। जिस पे मैंने पहले भी प्रोग्राम किया था, आपने उस असिस्टेंट कमिश्नर की तस्दीर की, फिर वो मामला चला उस पर बात हुई, फिर पता नहीं क्या उसका रिज़ल्ट हुआ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक खातून एक मर्द के मुंह पे थप्पड़ मारती है। देखिए, अजीब सा एक मामला है। मर्द अगर किसी औरत पे हाथ उठाए तो बिला तहकीक हर बंदा उस मर्द को बुरा भला कहता है। रास्ते में अगर कोई वाक़या हो जाए तो दुनिया चलते उस मर्द को मार मार के उसको निढाल कर देते, उसका बुरा हाल कर देते हैं। लेकिन जब एक औरत एक मर्द को थप्पड़ मारती है या उसके गिरबान में हाथ डालती है, तो फिर हमारा माशरा क्या करता है? ये हम कहाँ जा रहे हैं? अखलाकियात कहाँ पे खड़ी हैं? हम क्या दिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? मैं यहाँ इमरान खान साहब से मुखातब होऊंगा, अपने प्राइम मिनिस्टर से, अपने कप्तान से। खान साहब, आपकी हर तकरीर में रियासत मदीना की बात होती है। आप दीन पे बात करते हैं, आप मज़हब पे बात करते हैं, आप रवैयों पे बात करते हैं, आप अखलाकियात पे बात करते हैं, आप इंसाफ पे बात करते हैं, आप मेरिट पे बात करते हैं। खान साहब, हमारे बच्चे आपको अपना आइडियल मानते हैं। क्या आपकी नाक के नीचे जब ऐसे अखलाकियात की धज्जियाँ उड़ाई जाएंगी, जब ऐसे अखलाकियात को कुचला जाएगा, तो खान साहब फिर आपकी बात में कितना असर रहेगा? ये भी एक सवालिया निशान है। आप ज़रूर सोचिएगा इस पर। दूसरी बात, जब हम ये देखते हैं चैनल्स पे या मुख्तलिफ फोरम से बैठ के कि हुकूमत के लोग अपोजिशन के लोगों को, हम उनकी फेवर नहीं कर रहे, करप्ट कहते हैं, चोर कहते हैं, डाकू कहते हैं, मरियम का पापा चोर है, फलाना ये है, फलाना ये है, हम ये सुनते हैं। हमने कभी नहीं देखा वहाँ से किसी ने किसी के गिरबान में हाथ डाला हो, हमने नहीं देखा वहाँ ऐसा रिएक्शन आया हो। जब आप कहते हैं कि वो चोर हैं, डाकू हैं, अगर वो जब आपको कहते हैं तो आप गिरबान में हाथ डालते हैं, ये हम कौन सी सियासत, कौन सी अखलाकियात को जन्म देने जा रहे हैं? हम क्या मैसेज देने जा रहे हैं? हमें इन सवालों पर सोचना है, हमें शऊर और अक्ल से काम लेना है। हमें जब दीन की बात आती है तो जो मेरा अल्लाह, मेरा रब कहता है कुरान में, वो मेरे लिए फ़ाइनल बात है। जो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो उनकी अहादीस है, जो उनकी सुन्नत के मुताबिक है, वो हकीकत है। बाकी बग़ैर किसी निकाह के रिलेशन, ये चीज़ें, दुपट्टा, फ़लानी तहज़ीब का कल्चर है, ये फजूल बातें हैं। अखलाकियात, इस्लाम दीन अमन और मोहब्बत का मज़हब है।
ہم جنگ کرنے والے نہیں، لڑنے والے نہیں، ظلم و تشدد کرنے والے نہیں، لیکن ہم اپنے اوپر ظلم و تشدد برداشت بھی نہیں کریں گے، اور نہ اپنے کسی مسلمان بہن بھائی پہ ظلم و تشدد برداشت کرنے کی ہم کسی کو اجازت دیں گے، کہ ہم کبھی برداشت ہی نہیں کر سکتے اس چیز کو، اور نہ یہ ہمارے سے برداشت ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ ملک پاکستان ہمارے آباء و اجداد نے اپنی قربانیاں دے کے بنایا، میرے ملک کے فوج کے جوانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، میری ایئر فورس نے شہید دیے اس ملک کو، میری نیوی نے شہید دیے اس ملک کو، میرے ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی نے راتوں کو اور دن کو جاگ جاگ کر اس ملک کی حفاظت کی ہے۔ آج میں اپنے گھر میں اور میرے بچے اپنے گھر میں چین کی نیند سوتے ہیں تو ہماری انٹیلیجنس ایجنسی کی وجہ سے۔ ہم اپنے ملک کی فوج، اپنے اداروں، اپنے انٹیلیجنس کے خلاف کوئی بات نہیں سننا چاہیں گے، نہ کبھی ہم اس کو پسند کریں گے۔ ہم جواب دیں گے اور تگڑا جواب دیں گے۔ اخلاقیات کی جب تک بات آتی ہے، سیاست ضرور کیجئے، اخلاقیات کے دائرے کے اندر ہے کہ تھپڑے مارنا، گریبانوں میں ہاتھ ڈالنا ہے ہمارے بچوں کو کیا سکھانے جا رہے ہیں کہ کل وہ بھی جب ان پہ کوئی بات ہو تو وہ بھی دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈالے۔ ریاست مدینہ کی بات خان صاحب ضرور کیجئے، اس سے بہترین بات کوئی نہیں ہے، اس سے بہترین عمل بھی کوئی نہیں ہو سکتا ایک ملک کے لیے، لیکن صرف بات نہ ہو، اس پہ عمل بھی ہو۔ ناظرین، یہ تھا میرا آج کا پروگرام۔ اگر میرا پروگرام پسند آیا تو میرے چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ میرے پروگرامز جو آئندہ آئیں گے آپ تک تواتر سے پہنچے، اور میری کوشش ہوگی کہ میں جلد از جلد پروگرام آپ تک لے کر آؤں، کیونکہ میں اپنی نجی مصروفیات کی وجہ سے میں بہت ٹائم بیچ میں لے لیتا ہوں، گیپ آ جاتا ہے تو میرا آپ سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ میں جلد از جلد اپنے پروگرامز لے کر آپ کے پاس آؤں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔